سیدہ دربار میں گئی ہیں، یہ سچ ہے، اس نے دلیل مانگی ہے، یہ سچ ہے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے، ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ سچ کدھر ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حق کدھر ہے۔ کیا بات ہے، سیدہ صرف سچ کا نام نہیں، زہرا حق کا نام۔ یہ تمہید ہے ان مجالس کے لیے کہ جب ہم اس تحریک کا آغاز کریں گے جس کے لیے ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہے یہ ایسا کیوں ہوا، یہی سوال تھا نا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم اس سوال کو صرف جناب سیدہ سے شروع نہیں کریں گے، ہم تھوڑا پیچھے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی دربار میں جائے اور وہ کچھ مانگے اور نہ دیا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے صحابی اس کے دروازے پہ ہجوم کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کاغذ قلم مانگے اور امت نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اگر آپ کے ذہن میں شخصیات کا احترام ہے تو ہم پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ہاں یہ سارا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا۔ اس کے لیے کیونکہ اگر یہ ایک روزہ مجلس ہوتی تو میں یقیناً اس کی تمہید اور اس کے پس منظر کو چھوڑ دیتا، لیکن اب مجبوری ہے، 5 روزہ مجالس ہیں تو مجھے پیچھے سے گفتگو کو لے کے آنا تاکہ پتہ چلے کہ اسلام میں اہل بیت کی دشمنی کا آغاز ہوا کہاں سے۔ آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب زہرا کے سامنے، تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی۔ کیا یہ صرف دشمنی سیدہ سے تھی، امیر المومنین سے تھی، رسول اللہ سے تھی؟ نہیں، اس کو ہمیں پیچھے لے کے جانا پڑے گا تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں۔ متوجہ ہیں بات کی جائے؟ ایک نبی جن کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یہ خلیل اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل، اور دونوں کو نبی بنایا اور دونوں سے نبوتیں چلائی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب ہی کو اسرائیل کہتے ہیں، اور ان کی نسل سے پھر جتنے انبیاء آئے انہیں کیا جاتا ہے، بنی اسرائیل۔ اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ نبوت کا چلتا ہے وہ اسماعیل سے چلتا ہوا ختمی مرتبہ تک آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل سے لے کے رسالت مآب تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ادھر جتنے انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لیکن حضرت اسحاق سے ایک سلسلہ چلا، ایک حضرت اسماعیل سے چلا۔ حضرت اسحاق سے تو مسلسل نبی آتے رہے، جناب یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد، اور پھر حضرت عیسیٰ تک یہ سلسلہ پہنچا، لیکن حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی اس میں رسالت مآب تک نہیں۔ یہ تاریخ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن قرآن اس کو تو قبول نہیں کر رہا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا ہے، ہم نے ہر امت میں نذیر بھیجا ہے، ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ نسل اسحاق میں تو نبی بھیجے اور نسل اسماعیل میں کوئی نبی نہ بھیجے۔ ان میں رسول آ رہے تھے، نذیر آ رہے تھے، لیکن حضرت اسحاق کی نسل میں آنے والے نبی اور حضرت اسماعیل کی نسل میں آنے والے نبیوں میں فرق تھا۔ فرق اس چیز کا تھا، دستور کا فرق تھا۔ حضرت اسحاق کی نسل سے جو بنی اسرائیل میں نبی آ رہے تھے وہ تبلیغ دین کر رہے تھے، اور جو حضرت اسماعیل کی نسل میں خاموش انبیاء آ رہے تھے وہ صرف دین کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ آخری رسول کی مسند کی حفاظت کر رہے تھے۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ وہ صرف اور صرف تبلیغ دین نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ مسند خاتمیت کے قیام کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ ان کی مکمل کوشش اس بات میں تھی کہ آخری نبی اس نسل میں سے آئے گا، اس کے آنے سے پہلے ہم نے زمینی حکومت کے تسلسل کو قائم کرنا ہے اور ایک مرکزیت کو قائم کرنا ہے، تاکہ جب وہ پہنچے تو دین ایک مرکز پہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے مکہ میں چھوڑا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا دین کا۔ وہ دین جو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے، جسے دین حنیف کہا جاتا ہے، اس کا مرکز کیا بن گیا؟ مکہ اور خانہ کعبہ۔ مکہ کے اوپر نسل اسماعیل کی آنے والے تمام رسولوں کی نظریں مکہ پر تھی کہ وہ یہاں پر آنے والا، جبکہ بنی اسرائیل کی آنے والے انبیاء اور اس کے بعد آنے والی جو نسل تھی
وہ یہ سمجھ رہے تھے، اس نبی کی امتیں یہ سمجھ رہی تھی کہ آخری نبی اس نسل میں سے آئے گا جو زمین پر آ کے مسلسل ایک حکومت قائم کرے گا اور نظام دین کو قائم کرے گا۔ لیکن خدا نے آخری رسول کو نسل اسماعیل میں بھیجنا تھا۔ رسول کے آباء و اجداد یا رسول کے باپ دادا، میں بڑے قریب سے شروع کروں، ایک نام تاریخ میں آپ کو بہت دفعہ ممبر سے سنا ہوگا، جناب قصی ابن کلاب۔ یہ رسالت مآب کے جد ہیں۔ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے آ کے مکہ شہر کو آباد کیا۔ اس سے پہلے مکہ حرم تھا، شہر نہیں تھا۔ انہوں نے مکہ کی آبادی کو شہر کے حرم کے اندر لا کے آباد کیا، قبیلوں کو حرم کے اندر لا کے آباد کیا۔ حرم کے اندر لا کے آباد کرنے کے بعد یہی قصی ابن کلاب تھے جنہوں نے پہلا دارالندوہ جو تھا وہ مکہ میں بنایا، جسے آج کی زبان پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ ہال جو تھا وہ بنایا، جس کے اندر قانون سازی ہوتی تھی، جس کے اندر آئین بنتے تھے، جس کے اندر عربوں کے قبیلوں کے رواج اور طریقے بنائے جاتے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ آخری رسول آنے والا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ۔ یہ بڑی تلخ حقائق ہوں گے اور شاید آپ کی سماعتوں سے پہلی دفعہ ٹکرائیں، لیکن آپ نے اسے قبول کرنا ہے۔ جناب قصی ابن کلاب نے دارالندوہ قائم کیا، اور دارالندوہ قائم کرنے کے بعد یہی رسول کے پردادا انہوں نے خانہ کعبہ کے زمزم کی سقائیت اور خانہ کعبہ کی متولیت کا چارج بھی اپنے پاس لیا۔ وہ جو حاجی آتے تھے کعبہ کی زیارت کے لیے، وہ جتنے دن رکتے تھے انہیں کھانا کھلانا، یہ جو آپ نجف سے کربلا جاتے ہیں موقب اور سبیلیں دیکھتے ہیں، کیا بات ہے، یہ اسی خاندان سے چلا۔ یہ موقب لگاتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے، دور دراز سے آنے والے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، 3 دن 4 دن 10 دن مہینہ انہیں مہمان رکھا جاتا تھا۔ یہ جناب قصی ابن کلاب کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک شخصیت آگے رسول کے خاندان میں، رسول کے آباء و اجداد میں، جن کا نام تھا عامر بن عبد مناف، جن کو آپ ہاشم کے طور پہ یاد کرتے ہیں۔ ہاشم ان کا نام نہیں تھا، ان کی صفت تھی۔ شوربے میں بھگو کے روٹی کھلاتے تھے اور اس ڈش کو حشم کہا جاتا تھا اور کھلانے والے کو ہاشم کہا جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کا خاندان ایسا ہے، یہ مشہور بھی کھلانے کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، کھانا کھلاتے تھے، کیا بات، دسترخوان بچھاتے تھے۔ کیا بات۔ لیکن جناب ہاشم نے آ کے ایک نیا کام کیا کہ جناب ہاشم نے آ کے اپنے دور کے اندر، جناب ہاشم جو تھے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، انہوں نے مکہ سے تجارت اور ٹریڈ پوری دنیا میں پھیلائی۔ یہ جناب ہاشم کا ایک ترا امتیاز، کیا بات ہے، ڈپلومیٹک طریقے سے اب اسلام کو پھیلانا۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں رسول آئے گا، اور اگر یہ مکہ صرف پہاڑوں کی ایک بستی رہا تو اس کے دین کی خبر دنیا میں کیسے پھیلے گی؟ دنیا کی نظروں میں مکہ مشہور کرنے کے لیے یہاں سے تجارت کا آغاز کرو۔ جناب ہاشم نے ایران، روم، شام، ان تمام علاقوں میں جانا شروع کیا کہ آؤ مکہ میں آؤ، ہمارے ہاں سالانہ ایک اجتماع ہوتا ہے، وہاں اپنی اپنی مصنوعات لے کے آیا کرو اور ہم مکہ سے تمہیں اپنی اجناس بھیجا کریں گے۔ یہ جو پہلی ٹریڈنگ کا آغاز کیا یہ جناب ہاشم نے کیا تھا۔ یہ تجارت نہیں ہو رہی تھی، کیا بات ہے قبلہ، یہ آغاز ہو رہا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کا پیغام پھر پوری دنیا میں اسی تجارت کے ذریعے سے پھیلے گا۔ اب پتہ چلا ہے کہ نبی نے جناب خدیجہ ہی کی تجارت کا سلسلہ کیوں لیا تھا۔ اب یہ جو میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایام فاطمیہ ہیں، تو اس تاریخ کا ہمارے ساتھ کیا مقصد ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا اس میں سازشیں کہاں کہاں پر تھی، اس میں ہوا کیا کیا تھا۔ اب یہ جو نسل اسحاق کے نبی آتے آتے، اب بنی اسرائیل کے انبیاء میں آتے آتے، اور ایک قوم اور ایک نسل آباد ہو چکی تھی جنہیں یہود کہا جاتا تھا، جنہیں آج کی زبان میں اب یہودی کہتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہمیں میں سے آنا چاہیے اور وہی عزت ہمیں بنی اسرائیل کو ملنی چاہیے۔ جناب ہاشم تجارت کی غرض سے شام پہنچے۔ جب جناب ہاشم تجارت کی غرض، میں نے پہلے کہا تھا یہ واقعات ممبر کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو قبول کرنا ہے۔ اس کے لیے انتہائی جتنے ریفرنس چاہیے وہ دینے کے لیے تیار۔ جناب ہاشم جب شام پہنچتے ہیں تو کیونکہ نبی کا نور خدا نے پوشیدہ نے رکھا ہوا تھا،
ان کی پیشانیوں میں نور تھا. ہائے ہائے ہائے. رسول اللہ کا جو نور تھا وہ خاندان رسول کے جتنے بزرگ ربا و اجداد آ رہے تھے انہیں بتانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم میں سے رسول آئے گا. ان کا چہرے اور پیشانی کا نور بتا دیتا. جناب ہاشم شام کی طرف پہنچتے ہیں اور شام سے واپس پلٹتے ہیں تو یہودی دیکھتے ہیں حضرت ہاشم کو, کہتے ہیں اس کا پتہ کرو یہ کون ہے. پتہ چلتا ہے یہ مکہ کی سرزمین سے آیا ہے اور نسل اسماعیل میں سے ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو جو ہم سوچ رہے ہیں یہ سچ ہو, کہیں وہ آخری رسول اسی نسل میں تو نہیں آ رہا. جناب ہاشم کو یہودی شام سے واپسی میں پلٹتے ہوئے شہید کر دیتے. جناب ہاشم کی قبر مبارک آج بھی غزہ میں ہے. جناب ہاشم کو یہودی شہید کر دیتے. آج تک مسلمان کی تاریخ جناب ہاشم کی موت کی وجہ نہیں بیان کر سکی. وہ کہتے رسول کے پردادا تجارت کی غرض سے شام گئے تھے, وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کا مدفن ہو گیا. یہ روایت مسلمانوں نے ہاں کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے کہ وہ جنہیں یہودیوں نے قتل کیا تھا وہی بعد میں مسلمان ہوئے تھے. آپ اسلام کے اندر سے جب تک اسرائیلیات کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اسلامی واقعات سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو اہل بیت کی دشمنی کے پیچھے اسرائیلیات کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو مسلمانوں کے بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوئی صحابی ایسا کیسے کر سکتا ہے, تو آؤ ابتدا میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی بننے سے پہلے کیا تھا. یہ اسلام کے اندر ایک ٹرم یوز ہوئی ہے جسے منافقین کہتے ہیں. یہ منافقین جو ہیں یہ بت پرست صرف نہیں تھے, یہ کہاں سے پلٹے تھے اور کہاں سے آئے تھے. یہ آپ کو 5 روزہ مجالس میں روزانہ نئے نئے انکشافات آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. جناب ہاشم کے بعد یہ سلسلہ خاندان کا پھر آگے منتقل ہو گیا ہے اور پھر آ گیا ہے یہ حضرت عبد المطلب کے پاس. حضرت عبد المطلب نے بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا. حضرت عبد المطلب جن کے اوپر مکمل وحی کا اتصال تھا, ان کے بارے میں مسلمانوں نے صرف اتنا یہ لکھا ہے کہ ہاں یہ صدقۃ الرؤیا, یہ سچے خواب دیکھتے تھے. جو ہونا ہوتا تھا انہیں خواب آ جاتا تھا, لیکن صرف خواب نہیں آتا تھا, اللہ ان تک اپنے سلسلہ وحی کا اتصال کرتا تھا اور ان تک اپنی خبر پہنچاتا تھا. اس کی دلیل میرے پاس اتنی وزنی ہے جو سلیبس کی کتابوں میں لکھی جا چکی ہے کہ جب ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تو اس نے آ کے کہا تھا میں نے تیرے اونٹ پکڑے ہیں, تو اونٹوں کا پوچھ رہا ہے, گھر کا کیوں نہیں پوچھ رہا؟ تو ابھی مکہ والوں میں کس کو پتا تھا کہ اس گھر کا کوئی مالک ہے؟ کیا بات ہے. یہ خبر حضرت عبد المطلب نے دی. حضرت عبد المطلب کو جب دربار میں لائے گا, یہ بھی سلیبس کی کتابوں میں آ گیا. جب حضرت عبد المطلب دربار میں آئے تو ابرہا کے پاس ایک سدھارا ہوا, ایک سدھایا ہوا, ایک سکھایا ہوا ہاتھی تھا. اس نے ہاتھی کو اشارہ کرتا تھا, وہ اس کے دشمن کو جا کے اپنی سونڈ میں لے کے اپنے قدموں میں روند کے مار دیتا تھا. جب عبد المطلب نے خطاب کیا اس نے غلام کو اشارہ کیا, غلام نے کپڑے کا اشارہ کر دیا, ہاتھی چیختا چنگھاڑتا ہوا گیا. اور جب حضرت عبد المطلب کے قریب گیا, پیشانی عبد المطلب کو دیکھا تو اپنی پیشانی کو عبد المطلب کے قدموں پہ رکھا اور قدموں پہ رکھ کے اپنی پیشانی کو رگڑنا شروع کیا. آج مسلمانوں کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس ہاتھی کو عبد المطلب کی پیشانی میں نبی کا نور نظر آ گیا تھا. حد ہو گئی ہے, ابرہا کے ہاتھی کو نبی کا نور نظر آ گیا, محمد کے ساتھی کو نبی کا نور نظر نہیں آیا. ہاتھی ساتھی کیا ہاتھی ساتھی کیا بات. شرم آنی چاہیے مسلمان مورخین کو کہ یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہاشم کی پیشانی میں نور ہے. کیا بات ہے قبلہ. اور حضرت ہاشم کے لیے مسلمان تاریخ یہ کہہ رہی ہے مسلمان نہیں تھے, عبد المطلب مسلمان نہیں تھے, عبداللہ مسلمان نہیں تھے, حضرت آمنہ مسلمان نہیں تھی, حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے. ان کو اس لیے مسلمان نہیں لکھا گیا کہ جنہوں نے ان تمام کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور یہ نبی کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہیں. حضرت عبد المطلب اصل نام شیبۃ الحمد, یہ نام کنیت ہے عبد المطلب.
یہ کیوں مشہور کیا گیا؟ اصل نام بتائیں گے تو کافر نہیں لکھ سکیں گے، کیونکہ اصل نام ہے شیبۃ الحمد۔ شیبہ عربی زبان میں کہتے ہیں جس کی پیشانی کے اوپر سفید بال بچپن سے ہو اور وہ بزرگی کی علامت ہو، اور وہ ایسا بزرگ ہو جو صرف خدا کی تسبیح کرتا ہو۔ کیا بات، کیا بات۔ باپ نے نام عبد المطلب تو نہیں رکھا تھا، یہ تو ان کا چچا مطلب تھے جو ان کو لے کے آ رہے تھے، اور جب لے کے آ رہے تھے تو یہ بچے تھے، ان کو اونٹ کے آگے بٹھایا ہوا۔ جب مکہ میں پہنچے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ مطلب کا غلام لگ رہا ہے، تو غلام کو عربی زبان میں عبد کہتے تھے اور مشہور ہو گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، جبکہ مطلب ان کے چچا کا نام تھا، اصل نام ان کا شیبۃ الحمد تھا۔ اب حضرت عبد المطلب پیشانی میں نور اور سامنے کھڑے ہوئے۔ پھر رسالت مآب کے والد حضرت عبداللہ، ان کی پیشانی میں نبی کا نور آیا۔ آج تک تاریخ اسلام خاموش ہے کہ حضرت عبداللہ کی موت کیسے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، اور واپس پلٹتے ہوئے ان کی رستے میں طبیعت خراب ہو گئی، اور مکہ کے اطراف میں اپنے ننہال قبیلے میں آ کے انہوں نے قیام کیا، اور وہیں ان کی موت ہو گئی۔ نہیں، حضرت عبداللہ کو بھی شہید کیا گیا، رسول کے والد کو یہودیوں کی طرف سے شہید کیا گیا تاکہ نبی کا نور زمین پہ نہ آ سکے۔ نبی کی والدہ حضرت آمنہ پہ قاتلانہ حملے ہوئے، بار بار انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، یہودی عورتیں مکہ میں آ کے حضرت آمنہ کا تعاقب کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے عبد المطلب کے بعد جس کو سب سے مضبوط دیوار بنا کے نبی کے آگے کھڑا کیا وہ علی کا باپ تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقین کیجئے کہ تاریخ اسلام اتنی الٹی کر کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ 3.5 سال شیب ابی طالب میں خاندان رسول کا رہنا وہ مکہ کے کافروں کی وجہ سے نہیں تھا۔ کیا بات، نظر مکہ کے کافر آ رہے تھے اور پیچھے سازش یہودیوں کی تھی۔ واہ، سچ اور تھا حقیقت۔ چلے میں ایک اور حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ رسالت مآب کو ایک دائی لے کے چلی گئی تھی اور وہ دودھ پلاتی تھی، دودھ تو نبی کو کوئی پلا نہیں سکتا۔ ہاں، حضرت ابو طالب نے بھیجا ضرور تھا تاکہ نبی کو روپوش رکھا جا سکے، جیسے اللہ نے موسیٰ کو پوشیدہ رکھا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ اگر کوئی کہے کہ وہ دائی دودھ پلانے کے لیے گئی تھی تو دودھ اور رضاعت کی عمر جو ہوتی ہے وہ 2 سال ہوتی ہے، نبی 4 سال مکہ سے باہر رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 سال کے بعد رسالت مآب واپس پلٹتے۔ تو اب یہ بار بار یہ جو حملے ہو رہے ہیں، نبی کے دادا کو شہید کیا جا رہا ہے، نبی کے باپ کو شہید کیا جا رہا ہے، نبی کی والدہ پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں۔ پھر رسالت مآب جب مکہ میں پہنچ گئے اور رسالت مآب نے مکہ میں اعلان نبوت کر دیا، تو اب یہاں پر آپ کو تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کی میں اسرائیلی سند آپ کو دکھانے لگا، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب کے اوپر ایک بچپن میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ پھر رسالت مآب کو جب اعلان نبوت کر دیا تو اعلان نبوت کرنے کے بعد رسالت مآب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں رسول زخمی ہوئے، لہو سے بھرے ہوئے رسول گھر آئے، اور یہاں پر آ کے مسلمانوں نے، کیونکہ وہی اسرائیلی روایات یہاں پر پہنچی، تو تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ نہیں نبی پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ جبریل امین نے آ کے سینے کا آپریشن کیا۔ اب یہ روایت اتنی لمبی روایت ہے کہ یہ ساری کی ساری روایات یہودی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے جو اسلام کے دامن میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی آج بھی اسلام کے دامن، آج بھی اسے صحیح سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اور صحیح سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب گھر سے نکلے ہوئے تھے، رسول جا رہے تھے اور جبریل نے آ کے رسول کو پروں میں لیا، دبوچا، زمین پہ پھینکا اور سینے کو پھاڑا۔ اور یہاں پر ایک صحابی انس بن مالک کہتا ہے، اس کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود نبی کے سینے میں ٹانکوں کے نشان دیکھے۔ سینے کو چیرا گیا، اور اس سے آگے دیکھیے گا آپ کو روایت کا، یہ اتنی توہین والی روایت ہے لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے ہاں نبی یہ ہو،
کیا بات، جن کی ہاں عزت رسول کا معیار یہ ہو کہ سینے کا آپریشن کیا گیا اور معاذ اللہ ایک سیاہی کو باہر نکالا گیا، اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں ایک شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ جبریل نے آ کے اس کو نکال کے سینے کو جکڑا، بند کیا۔ رسول، ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، رسول گھر آئے، جناب خدیجہ نے دیکھا کپڑے لہو سے بھرے ہوئے اور پورے کے پورے دامن کے اوپر لہو اور مٹی۔ اے میرے سردار کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا مجھے ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ اور جناب خدیجہ جاتی ہیں، اب یہ دیکھیے گا یہودی روایت کا مطلب، ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے جو یہودی کتابوں کا عالم ہے، وہ آ کے بتاتا ہے کہ اس کی تمام نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اسے نبوت مل گئی ہے۔ اب یہ اسرائیلی روایت تھی کہ ورقہ بن نوفل کا نام یہاں پر لکھو تاکہ مسلمانوں کے سر کے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے کہ تمہارے نبی کی نبوت کی گواہی یہودیوں نے دی تھی۔ یہ ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ کہ ابو طالب سے روایت نہیں لی، کیا بات ہے، ورقہ بن نوفل سے لے لی، اس سے روایت لے لی کہ جو اسلام میں تھا ہی نہیں، اسے آسمانی کتابوں کا عالم سمجھ کے کہہ دیا، اور جس کے لفظ آیتیں بن کے اترتے تھے اسے کافر کہہ دیا۔ واہ کیا بات ہے، موضوع پسند ہے کہ نہیں پسند؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ کی بات۔ یہ تمام اسرائیلیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، اور پھر میں حق سیدہ تک جاؤں گا کہ جناب زہرا کو حق کیوں نہیں ملا، مولا علی کو منبر کیوں نہیں ملا، رسول کو کاغذ قلم کیوں نہیں ملا۔ ان تمام وجوہات کے پیچھے اصل سازشیں کہاں سے شروع ہوئی؟ وہی واہ، بہت اچھا اسرائیلیات۔ آخر یہ تمام تر اسلام کے اندر جو واقعات رونما ہوئے، جو اگر یہ بچے پوچھتے ہیں، اور میں نے پہلے تقریر کے آغاز میں کہا تھا جب میں کہوں آپ تو اس سے مراد آپ نہیں، ان سے مراد وہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس مجالس کو سنیں گے اور دیکھیں گے کہ آج آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چلیں آپ کا کیسے ہم بتاتے کیسے ہو سکتا ہے، آپ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول کے سینے کا آپریشن کیا جائے اور پھر رسالت میں آپ گھر آتے ہیں اور جناب خدیجہ کو اپنی کہانی سناتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل آتا ہے، ورقہ بن نوفل آ کے رسول کو کہتا ہے کہ اب احتیاط کرنا، اور یہ پوری کی پوری لمبی روایت ہے۔ یہاں تک روایت نہیں چلی، اس سے آگے بھی چلی، اس سے آگے یہ چلی کہ کچھ دن جبرائیل امین زمین پر نہ آئے، اور رسالت مآب ایک پہاڑی پہ چڑھ کے، اور رسالت مآب نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا، یعنی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ بشد، کہ نبی نے خودکشی کا ارادہ کیا کیونکہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، فرشتہ آ نہیں رہا تھا، اور نبی کا دل بیٹھ گیا، اور نبی نے جا کے پہاڑی سے خودکشی کرنے کا سوچا۔ یہ روایت اسرائیلی کیوں لکھی؟ یہ اس لیے لکھی کہ انہیں خبر تھی کہ کسی نے نبی کو پہاڑی سے گرانے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، وہ جو عقبہ کی پہاڑی پہ، وہ جو رات کی تاریکی میں، وہ جو 12 منافقین گئے تھے جنہوں نے نبی کو گرانے کا پروگرام بنایا تھا، اور نبی نے حذیفہ کو وہ 12 نام بتا دیے تھے، اور پھر حذیفہ کے پاس وہ نام موجود تھے، اور پھر ایک بندہ روز آ کے حذیفہ سے پوچھتا تھا ان 12 میں سے میں تو نہیں ہوں۔